اچھا، گجرانوالہ میں ایک قادیانیوں کی مسجد کے مینار گرا دیے گئے دوبارہ. یہ قصہ بار بار ہوتا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. گجرانوالہ کے قریب پولیس کی موجودگی میں احمدیوں کی عبادت گاہ کے مینار مسمار کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی کوئی عبادت گاہ تھی. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت بنگلہ ہے، یعنی کوئی پراپر طریقے سے وہ اس کو بنا بھی نہیں سکے. ٹھیک ہے، کلمہ تک وہ یہاں پہ لکھ نہیں سکتے. تو یہ دیکھیں احمدیوں کی مسجدوں کے مینار چھوٹے چھوٹے اس طرح کے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جماعت احمدیہ کے اراکین سنہ 1974 سے پہلے مسلمانوں کا یہ فرقہ گردانے جاتے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں غیر مسلم قرار دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز مسلسل ہوتی جاتی ہے، یہ ختم ہونے میں کہیں بھی آتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ بار بار یہی ڈرامہ ہوتا ہے. اور اب پولیس کے سامنے انہوں نے اس مسجد کے مینار، جو احمدیوں کی مسجد تھی اس کے مینار جو ہیں، اب دیکھیں بی بی سی اردو بھی یہاں پہ احمدیوں کی مسجد نہیں لکھ سکا، اس نے بھی احمدیوں کی عبادت گاہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ میں تو اس کو احمدیوں کی مسجد ہی کہوں گا، کیونکہ احمدی اسے مسجد کہتے ہیں نا، ہم بھی اس کو مسجد ہی کہیں گے. اگر کرسچن اپنی پلیس آف ورشپ کو چرچ کہتے ہیں، اور وہ کہنا چاہتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے چرچ کو عبادت گاہ لکھا جائے، تو ہم نہیں کر سکتے. مگر یہ ہے کہ بی بی سی اردو کو بھی پاکستان کی جو ایک جو کہتے ہیں ایک جو بغیرتی ہے یہ والی تھیولوجیکل، اس کو ان کو بھی کنفارم کرنا پڑتا ہے. ورنہ کیا ہوگا جی، انہوں نے ادھر اگر مسجد لکھ دیا پورے پاکستان میں، بی بی سی کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں گے. بی بی سی کے جو جرنلسٹ تھوڑے بہت پاکستان میں ہوتے ہیں، ان کا گھراؤ کرنے کی کوششیں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں نیچے ہی آ رہا ہے کتنی احمدی برادری سے متعلق پاکستان پنجاب ضلع ننکانہ میں فائرنگ سے احمدی برادری سے تعلق رکھنے والا ایک ڈاکٹر ہلاک. یہ 20 نومبر کو یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، 11 فروری 2021 کو احمدیوں کی ایک تنظیم کی ویب سائٹ کو پاکستان میں بلاک کر دیا گیا. یہ کر دیا احمدی برادری سے یہ دوسرا ڈاکٹر 11 فروری کو، 20 نومبر 2020، 11 فروری احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبدالقادر فائرنگ سے گرفتار. پشاور میں ایک اور احمدی شہری محبوب احمد کا قتل. ٹھیک ہے جی. یہ کر دیا. پشاور میں احمدی پروفیسر نعیم الدین خٹک کا قتل. پشاور میں 61 سالہ احمدی شہری مراج احمد کا قتل. یہ دیکھیں جی، 1 2 3 4 5 یہ ہیں جو کہ مجھے صرف اس خبر سے ریلیشن میں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر مہینے ہو سکتا ہے کہ 5 سے 6 احمدیوں کا قتل ہوتا ہو، جو کہ کہیں ہمیں تو خبروں میں نظر نہیں آتا. ظاہری بات ہے کہ بہت کم رپورٹ ہوتی ہیں ایسی چیزیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان کے قانون میں ان کی زندگی کوئی ضمانت نہیں ہے. ان کی عبادت گاہ جو کہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جی ان کی وہ زندگی کسی بھی ٹائم زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں. جس دن کسی ملے نے ان کو دیکھ لیا، پتہ لگ گیا کہ احمدی ہیں، تو وہ ان کو مار دیتے ہیں. تو یہ چیز پاکستان میں ختم ہوتی ہوئی نہیں آ رہی، بلکہ بڑھ گئی ہے. جب سے تحریک لبیک والے آئے ہیں تب سے تو یہ چیز اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ اب تو ہم جو ہیں احمدی، مجھے نہیں پتا کہ کوئی احمدی پاکستان میں کتنا انسیف محسوس کرتا ہوگا. بیچارہ ہر وقت ڈرا ہی رہتا ہوگا کہ یار کسی نے ابھی مجھے مار دینا ہے، کسی نے کچھ کر دینا ہے. تو کیا ہے یہ انسانیت کی جو ہے نا گھٹیا ترین حد سے بھی نیچے پاکستان کے قوانین اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جا چکی ہیں کہ بھائی ان کی مسجد کے لیے پولیس کی سرپرستی میں اسے گرایا گیا. ٹھیک ہے. تو اکثر میں نے وہ پنجاب پولیس کا ٹویٹر ہینڈل فالو کیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی ہم ساری عبادت گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جی، جب بھی عبادت ہوتی ہے تو ہم جی کھڑے ہوتے ہیں اور ہم جی حفاظت کرتے ہیں. چرچز کا بھی ادھر انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی، مندر کی بھی لگائی ہوئی تھی، مگر احمدیوں کی کسی عبادت گاہ کی کوئی نہیں لگائی تھی. اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کے باہر کبھی کوئی کھڑا بھی ہوتا ہوگا کہ نہیں. تو دیکھ لیں آپ کے یہ حالات ہیں، کیسے وہ لوگ رہتے ہوں گے وہاں سے. اور احمدی پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، پاکستان سے نکل رہے ہیں، مگر کیا کریں اب. کتنی، میرا خیال ہے کہ 5-7 لاکھ تو ہوں گے کم از کم پاکستان میں شاید. اور وہ پاکستان سے کیسے سارے کے سارے بھاگ سکتے ہیں؟ غریب، چلو جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ تو بھاگ جائے گا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ ادھر ہی بیچارہ سسک کے مرے گا. کسی دن کسی کو پتہ لگ جائے دکانوں کے اوپر. مطلب سوچیں آپ کہ ایک بندہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور دکان پہ لکھا ہے کہ اس دکان میں احمدی قادیانی کا داخلہ منع ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہوگا؟ میری کچھ احمدیوں سے ملاقات بھی رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جی پاکستان، وہ بھی الٹا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب سے پاکستان نے احمدیوں کے خلاف برا کرنا شروع کیا، پاکستان کی اکانومی نیچے گئی ہے، پاکستان نیچے چلا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو سزا دے رہا ہے پاکستان کو.
حالانکہ پرابلم یہ ہے کہ بھائی جیسی سزا ان کو مل رہی ہے اس سے ڈبل آپ کے اپنے لوگوں کو مل رہی ہے. وہ بھی ڈاگمیٹک یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری وجہ سے پاکستان سے بدلے لے رہا ہے, پاکستان کے حالات برے ہیں, پاکستان میں یہ ہو گیا, پاکستان میں بجلی کا بحران ہے, پاکستان میں یہ صحت کا بحران ہے, یہ ہر چیزیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے, کہ اللہ میاں ہمارا بدلہ لے رہا ہے سنیوں سے اور مسلمانوں سے. مگر پرابلم ان دا اینڈ یہ ہے کہ بھائی یہ مذہب چاہے کسی کا بھی ہے جہالت ہے, سب جاہل مذہب ہیں, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کوئی بہتر ہو ان میں سے. سارے کے سارے ایک لیول پہ دنیا میں دوسروں کا استحصال کرتے ہیں, دوسروں کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں, اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ادھر ہی پہنچتا ہے جہاں پہ کوئی بھی ایک مذہب جدھر اسلام پہنچاتا ہے لوگوں کو, دوسرے مذہب بھی وہاں پہنچا سکتے ہیں. ہر مذہب نے کبھی نہ کبھی وقت اس کا آیا جب اس نے ظلم کیا, ٹھیک ہے, چاہے کرسچینٹی ہو, چاہے اسلام ہو, چاہے کچھ بھی ہو.